وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ جلیل النعم باعث الہمم ذی الجود والکرم والصلاة والسلام علی خیر الامم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 261 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 10 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. کلمت یا ایہا میں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. حرف الیا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت النبیوں میں حرف النون کی تشدید کو ظاہر کریں گے. آخری میں بھی یا پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر یا کو پڑھیں گے اور کیونکہ تشدید پیش کا ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت جاہدی میں ہا اور دال کے نیچے زیر ہے تو ہم یہ دونوں زیر کو ظاہر کریں گے. کلمت الکفارہ میں آخری میں را پہ زبر ہے لہذا ہمیں حرف الرا کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت المنافقین میں حرف القاف ہے. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. والمنافقین. کلمت وغلظ میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. واو کے بعد حرف الغین کو پڑھیں گے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. کیونکہ غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں حرف الضو ہے. ضو کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. وغلظ. کلمت علیہم میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت جہنم میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. آخری میں میم پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت وبئس میں حمزہ پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت المصیر میں حرف الصاد ہے. کیونکہ صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. کلمت ضربہ میں حرف الضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. کیونکہ را پہ زبر ہے تو ہمیں حرف الرا کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں حرف البا پہ زبر ہے لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے. ضرب اللہ. کلمت مثلا میں حرف الثا ہے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے.
کیونکہ میم پہ اور تا پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے۔ آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف اللام آتا ہے کلمت للذین۔ لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے۔ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ مثلا للذین۔ حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ کلمت کفروا میں کیونکہ حرف الراء پہ پیش ہے تو ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت امرأۃ کی شروعات میں الف ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے۔ کلمت کفروا کے بعد حرف المیم کو پڑھیں گے، کفروا امرأۃ۔ کلمت امرأۃ میں میم ساکن ہے تو ہمیں میم کو ظاہر کرنا ہے۔ حرف الراء پہ، الف پہ، تا پہ، تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت نوحن کے آخری میں حرف الحاء کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے۔ واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ نوح وامرأۃ۔ کلمت لوط میں حرف الطو ہے، تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے تنوین زیر ہے۔ پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کانتا۔ کاف حروف الاخفاء میں سے ہے۔ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لوط کانتا۔ کلمت کانتا میں نون پہ اور تا پہ زبر ہے، پھر مد الف ہے، ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے۔ کلمت تحت میں ہا ساکن ہے لہذا ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے، تحت۔ کلمت عبدین میں حرف البا پہ جزم ہے لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، عبدینی۔ کیونکہ حرف الدال پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت صالحینی میں حرف الصاد ہے اور اس کے بعد مد الف ہے، کیونکہ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہمیں صاد کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ صالحینی۔ حرف الحاء پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت فخانتہما میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے۔ خاء حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں خاء کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ فخانتہما۔ حرف التا پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے، ہم مد الف کو ظاہر کریں گے۔ کلمت یغنیہ میں غین ساکن ہے تو ہم غین کو ظاہر کریں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون پہ زبر ہے لہذا ہم لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، من اللہ۔ کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وقیلہ۔ یہاں حکم ہے ادغام بغنہ تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے، شیئا وقیلہ۔ کلمت قیلہ میں حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت ادخلہ میں حرف الدال پہ جزم ہے تو کیونکہ دال بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے، وقیل ادخل النار۔ کلمت النار میں حرف النون پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ آخری میں را پہ زبر ہے تو ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت مع میں میم پہ اور عین پہ دونوں پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت الداخلین میں حرف الدال پہ تشدید ہے تو ہم دو حرف کے برابر دال کو پڑھیں گے اور خا کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں اور دونوں نے ان سے خیانت کی، تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ان کو حکم دیا گیا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔